بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میں سب سے پہلے میزبان مجلس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا؟ عبد الماجد صاحب. ماشاءاللہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابر علماء کرام اور ہمارے بہت پیارے پیارے ساتھی آج تشریف لائے ہیں. محمد شاہ صاحب اللہ پاک سلامت رکھے. ہمارے اسلم باجی بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جنگ سے، اللہ سلامت رکھے. ہمارے وقار احمد طاہر صاحب اللہ پاک سلامت رکھے. میرے ساتھ آئے ہوئے مولانا طاہر صاحب اللہ پاک سلامت رکھے. اور آپ تمام حضرات کو. لہٰذا اب ایسا کرتے ہیں مصری آنے والے تھوڑے دیر میں نا، ذرا ہم کو چاقو چوبند ہونا چاہیے. آپ ایسے دونوں ہاتھ دینے ٹانگوں پہ لپیٹ کے بیٹھے ہوئے میرے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم بڑی دور سے آپ کے پاس آئے ہیں، ذرا قریب قریب آ جائیں، اپنی محبت کو دکھائیں تاکہ مزہ آ جائے. جی قریب آون جو، قریب آون جو، میں کو سرائی کی عمدی ہے، قریب آون جو. ساؤنڈ والے بھائی میں نے پوچھا اللہ ڈتا ساقی صاحب سے کہ ساؤنڈ کیسا تھا. وہ کہہ رہے ساؤنڈ تو بڑا بہترین تھا لیکن آواز نہیں کھول رہا تھا. یار یہ ظلم آپ نے نہیں کرنا ہے. ہماری آدھی ترتیب آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اللہ کے بندے. صحیح ہے، اگر آپ اچھا چلائیں گے ہم آپ کو بہت بہت دعاؤں سے نوازیں گے. اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تو یہ ہاتھ ٹانگوں سے ہٹا کے ہاتھ اٹھا کے کہتا سبحان اللہ، کتنا مزہ آتا بھائی. ذرا کہہ دے سبحان اللہ. پہلے شعر میں وقار بھائی پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ جزاک اللہ کیا لذیذ ٹھیک ہو کہ آپ حضرات کی محبت کتنی ہے. حضرت حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا دور ہوگا. نہ باپ بیٹے کو نہ بیٹا باپ کو جانے گا، لیکن کوئی تو ہوگا جو ہمارے لیے روئے گا اور اللہ کے سامنے نفسی امتی امتی کی صدائیں لگائے گا. اور جب تک ایک امتی بھی جنت کے دروازے پر کھڑا رہ جائے گا تو میرے حضور کو چین نہیں آئے گا. صحیح ہے بھائی. تو پھر اس حضور کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ اس نبی کے لیے سبحان اللہ کہیں. اب پتہ چلے گا انشاءاللہ. ابھی تو ابتدائی عشق ہے پہلے کلام میں، بعد میں انشاءاللہ ہم آپ سے محبت کا کھیل کریں گے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. شاعر کیا لکھتا ہے، اور آج میں شاہ جی معوض شاہ صاحب آپ کو کچھ نوے کلام بھی سناؤں گا. نوے صحیح ہے بھائی، اس لیے کہ میں نواکوٹ سے گزر کے آیا ہوں خالص ریگستان میں ماشاءاللہ. سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے کہ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا. جیسی سبحان اللہ دی جب شعر ختم ہوگا نا انشاءاللہ پورے جگہ میں گونج ہوگی. حضور کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ. اور میں پورے کلام میں سوائے ایک جگہ کے بات نہیں کرنا چاہتا کہ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا. محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا. محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا. محشر میں شفاعت کی دعا کرے گا. یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا. یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا. محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا. اور اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، ویسی میرے آقا کی ثنا کون کرے گا. ویسی میرے آقا کی ثنا کون کرے گا. کھول دے بھائی آواز کو، خدا را کھول دے آواز کو. میں ایسے صحابی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، میرے خیال میں آپ کے ساؤنڈ کی وجہ سے میرے شاہ جی کی آواز بھی خراب ہو گئی ہے بھائی. لہٰذا اس ساؤنڈ کو کھول دے، ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے، ان کو سننے میں مزہ آئے. میں ایسے صحابی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں انشاءاللہ کہ آپ میں کچھ دیوانے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے اس صحابی کی عظمت کو سلوٹ پیش کریں گے. ہاتھ مسلمان نیچے نہ رہے کہ کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، کرتے ہیں
فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، عثمان غنی جیسی حیا کون کرے گا، عثمان غنی جیسی حیا کون کرے گا، محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا، اور سینے پہ ہے چٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے، سینے پہ ہے چٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے، سینے پہ ہے چٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے، دنیا میں بلند ایسی صدا کون کرے گا، دنیا میں بلند ایسی صدا کون کرے گا۔ شاہ جی طاہر بھائی لے کوارٹروں کے منہ پر ایک بہترین چانٹا رسید کرنے والا جو اندر سے بھی کالے تھے باہر سے بھی کالے، کالے ہی کالے، سماعت کیجئے گا، ایسا شعر پیش کروں گا انشاءاللہ۔ شاید کوئی ایک دو دیوانے ایسی محبت اور جوش میں ان کو دانت دیں کہ میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ دلیل پیش کروں کہ میں نے صحابہ کے دیوانے دیکھے ہیں۔ سماعت کیجئے گا مسلمانوں، شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ صدیق عمر آج بھی ہے ساتھ میں شمشیر، صدیق عمر آج بھی ہے ساتھ میں شمشیر، صدیق عمر آج بھی ہے ساتھ میں شمشیر، ان کو میرے آقا سے جدا کون کرے گا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اب آتے ہیں آپ کو ذرا اور تازگی بخشنے کے لیے اپنے اوریجنل والے کلام پر۔ اگر رات کے 3 بجے بھی میں اس کو پڑھوں نا تو واللہ کہ نیند میں فل نیند میں خراٹے لیتا ہوا شخص بھی کہے گا سبحان اللہ۔ اور اس نعت کی برکت سے حضرت اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اللہ نے حضور کا روزہ دکھایا، اور اللہ نے ایسا ٹھپا لگایا ہے اس نعت کو ہمارے نام پر کہ بہت عزتوں سے نوازا۔ میرے پاس الفاظ نہیں، اور یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے 98% نے یہ کلام سنا ہے، لیکن آج میں اس کے ساتھ ایک دو نئے شعر بھی ایڈ کروں گا، کیونکہ میں آ رہا تھا تو میرے کو ایک بندے نے یہ پرچی پڑھی ہوئی ہے، شاہ جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں تو وہ کلام آپ نے لازمی سنانا ہے، کوئی ظہیر عباس نامی شخص ہے۔ ہاں جی ہاں وہاں پہ بھائی ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، کون ہے بھائی ہاتھ اٹھا کے کہے۔ ہاں تو میں تیرا عشق بھی دیکھنا چاہتا ہوں، مدینہ جانا چاہتا ہے تو پھر سماعت کر بھائی۔ شاعر کیا لکھتا ہے، پہلے شعر میں ہی آپ کی محبت کا پتہ چلے گا کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ بھائی کیا بات، اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے، اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ ادرو میں حنظلہ پاتی کی گنا غزہ کبھی زمرہ بختور دچی رسولی جنازہ کبھی ادرو میں حنظلہ، جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ کیا کہنے،
ماشاءاللہ. اور جو پوچھا نبی نے، میں آپ کی تڑپ دیکھنا چاہتا ہوں اسی طرح. ہاں جی، آپ کی تڑپ. صدیق کے دیوانوں ذرا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا ہی دیوانہ پن دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا. کیا بات. ماشاءاللہ. پھر پڑھے ہیں شیخ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 1000 بار پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹوں کو تو وقار بھائی نے کان میں کہا کہ وہ پڑھنا ہے لازمی. میں ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا. کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر بولے کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال رائے حق میں جو ہو تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرق طرف سے عمر اٹھے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس. اشار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے اپنے عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خواہش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت تھے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا یہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کا پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. لو یو شیخ، لو یو. ماشاءاللہ. یہ نیا شعر جو پیش کر رہا ہوں اس کلام کا یہ آپ کی نظر کرتا ہوں شاہ جی، کیا یاد کرے گا. ویسے تو شعر کے ختم ہونے کے بعد آپ سبحان اللہ کہتے ہو، لیکن یہ ایسا شعر ہے کہ اس کے پہلے کڑے میں ہی آپ کے ہاتھ بلند ہوں گے انشاءاللہ. بالکل نوا شعر. سماعت کیجئے شاعر کیا خوب لکھتا ہے. بہت پیارا شعر. کہ حلیمہ سے آ کر، حلیمہ سے آ کر، کیا آ کر سماعت کیجئے گا. اور اللہ کرے کہ یہ کلام میرے بالکل آپ کے لیے میں نے اشعار کو خصوصاً لکھا ہے اور بہت جلدی سے یہ میرے ذہن میں بلکہ میرے آنکھوں کے سامنے یہ آئے گا انشاءاللہ. سماعت کیجئے کہ حلیمہ سے آ کر شاعر کیا لکھتا ہے. کہ حلیمہ سے آ کر، پہلے شعر میں حضرت بھی سبحان اللہ دیکھیے گا اگر نبی کے دیوانے تشریف فرما ہے. کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ گیا ہے. حلیمہ سے آ کر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ آج کی ہماری بزم کے مہمان معظم، مہمان مکرم، مہمان خصوصی جمہور یا مصر سے تشریف لائے مہمان کاری الشیخ فخر القراء نجم القراء فضیلت الشیخ قاری محمود کمال نجار صاحب اور ان کے ساتھ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے،
گناہ حسینوں کا شاہ آ گیا حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے جہاں رحمتیں دو جہاں جلوہ گر ہے وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا اور کیا بات سبحان اللہ کی وجہ سے ایک دوسرا نوہ شعر آپ کی سماتوں کی نظر کروں گا کہ کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے انہی پائے عقیدس پہ بوسے سجا کر انہی پائے عقیدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا اور ستاروں سے یہ مسٹر حسینی ایک دفعہ اور پڑھوں گا لیکن اگر جب اس شعر کے ختم ہونے کے بعد آپ کی تڑپ میں اضافہ نہ ہو تو واللہ مسافر ناراض ہوگا پڑھوں بھائی ہاتھ اٹھا کے کہہ دو ماشاءاللہ شاعر کیا خوب لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے انہی پائے عقیدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا کربلا کا منظر اس کا منظر بھائی کربلا کا منظر اور انشاءاللہ شاہ جی اس شعر میں چیلنج پیش کروں گا پہلے میں کہتا تھا کہ کوئی ایک شخص حسین کے کربلا والوں کے لیے اس ننھے اصغر کے لیے کھڑے ہو کے داد دے گا لیکن اب میرا چیلنج ہے انشاءاللہ کہ ایک نہیں بلکہ ایک سے کئی زیادہ لوگ کھڑے ہو کے اس ننھے اصغر کو سلوٹ پیش کریں گے انشاءاللہ اور کیمرے والے بھائی ان دیوانوں کو گھما کے دکھانا ہے مجھے نہیں دکھانا شاعر کیا لکھتا ہے اگر شعر تیرے دل پر محبت کا وار کرے تو میرے بھائی اس ننھے اصغر کو ایسی داد دینی ہے کہ پتہ چلے کربلا والوں کی دیوانے موجود ہیں کہ وہ ننھا سا اصغر شاہ جی وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا سبحان اللہ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں
میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. کیا بات ہے, سلامت رہیں آپ صاحب. ماشاءاللہ. حضرت شاہ جی جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا. یہ ہمارے قاسم صاحب جن کے ساتھ مصر کے قرہ آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ایک ڈرائیور ہے. حاجی صاحب کم دیر ہو رہا, ڈرائیور راغل لے ماشاءاللہ دیکھیں وہ ہاتھ ہلا رہا ہے. میں جب اوپر ہوٹل سے آیا تو حضرت والا نے مجھے فرمایا کہ میرا یہ ایک کلام میں آپ کا بہت سنتا ہوں, آپ نے یہ کلام یہاں پر پیش کرنا ہے. تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں ضرور ان کا کلام پیش کروں گا. وہ پیرستانم سدے نم دے سدے عادل خانہ ماشاءاللہ. عادل خانہ دا شیرون تالا پارا گورے خواہ مختانہ پکی او دودری ٹھیک ہے بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جنت والے دی زبان بول رہے جی ماشاءاللہ. پٹھان حضرت دنیا کے ہر کونے میں ملے گا. فیجی آئرلینڈ کے جزیروں میں بھی پٹھان آپ کو ملے گا. کیا کرے گا حضرت, ایسے ہی ہے. اللہ خوش رکھے. مدینے کے دیوانے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ. حضرت صاحب کہ کیا بتاؤں کتنی ہیں سبحان اللہ خوبیاں مدینے میں. ارے کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں, خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں. واہ واہ. شاہ جی شاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی. شاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں. ارے آندھیاں مدینے بھائی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. 4 بیٹیوں کا باپ ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. مجھے پتہ ہے باپ بیٹی سے, بیٹا باپ سے کتنی محبت کرتا ہے. بیٹی باپ اور باپ بیٹی سے, ایسا ہے نا بھائی. آج اگر بیٹی آپ کی بیٹی ہے, ماں ہے, بہن ہے, گھر والی ہے, آپ کی عزت ہے. اور یہ عزت اس کو فراہم کی ہے میرے نبی نے اور اسلام نے, ورنہ اس سے پہلے یہ بچی زندہ درگور ہو جایا کرتی تھی. اب جس کے گھر میں بچی ہے وہ اس شیر کی قدر بھی سمجھے گا اور اس کی محبت بھی سمجھے گا اور اپنی چاہت دکھائے گا حضور کے لیے کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں. آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں دفن اب نہیں ہوں گی. ارے بیٹیاں مدینے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کول پہلے. انسان ہن نہ انسان, انسان ہن درندے. آکے تسی بنایا شانو خدا دے بندے, مخلوق ہے خوارے. تیرے آن کول پہلے یا رسول اللہ دختر کشی دی آندھی آمد تیری تے تھم گئی. بیٹی کو زندگی مل گئی, بیٹی ہو محترم گئی. عورت ہے بے وقارے. تیرے آن کول پہلے مک گئے خزاں دے موسم, آیا ربیع الاول. ہمارے میزبان محترم نے کہا دوبارہ, تو میں نے کہا دوبارہ کے تو 4 چیز ہوتے ہیں حضرت. تھوڑا گپ شپ بھی ہونا چاہیے نا بھائی. ایسے سوکے سوکے آپ بھی پریشان, ہم بھی پریشان, مزہ کے نازی ہے نا جی. کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں. آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں کہ دفن اب نہیں ہوں گی. ارے بیٹیاں مدینے بیٹیاں مدینے میں. واہ واہ. اور وقار بھائی
شاہ صاحب طاہر بھائی عبد الماجد بھائی ماشاءاللہ دیکھو نام یاد ہے. اس کلام کا آخری شعر لش پش قسم کا شعر سماعت کیجئے گا. یہ مدینہ جا رہے تیرے کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ جب بھی ان کے تر جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں. جب بھی ان کے تر جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں. جب بھی ان کے تر جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں. ہے رہائی سے بہتر ارے پیڑیا مدینے میں. کیا بات. ٹائم کم میں کو لگتا ہے اس کے اور شعر ہیں تو وہ بھی بڑے. حضرت اور لکھوانے ہیں واللہ 3 شعر ہے لیکن بڑے سونے کے شعر ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. عبد الماجد بھائی وقت کتنا ہے میرے پاس؟ میرا کچھ ایک چیز سنانے کا ارادہ ہے لیکن اگر وقت پڑھوں گا اسے نہیں پڑھوں گا یار. تو بیٹا ہے حکم کر میں کیسے نہ پڑھوں یہ کوئی بات ہے. 15 منٹ چلو صحیح ہے. صحابہ کے بعد ہے جانی سنائیں گے انشاءاللہ بے فکر ہو جائے. تو میں صرف 2 شعر ایک کلام ہے اس کا سنانا چاہتا ہوں. بالکل نیا ایک کلام ہے. شاید شاہ صاحب نے سنا ہو لیکن ہر کسی کے پڑھنے کا اپنا انداز ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہ اشعار بلکہ صرف اس کے 2 اشعار سناؤں. ہے تو وہ بہت پیارا کلام ہے اور آپ کی محبت دیکھ کر میرا دل کر رہا ہے کہ میں سارا سناؤں لیکن ٹائم مختصر ہے. سماعت کیجئے گا کہ اس سے جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا. اس جیسا کوئی ہم نے اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا. جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا. جس نے بھی مدینے کو اور سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں. صدیق کا دیوانہ خاموش نہ رہے. صدیق کا دیوانہ خاموش نہ رہے شعر کے ختم ہونے کے بعد کہ سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں. بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا. بکر کے جیسا تو اور خاتم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. پتہ ہی نہ عمر کو کیسے بات دینی ہے کہ خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا. لہٰذا میں لپیٹنے لگا ہوں اپنی ترتیب کو. شان صحابہ اس طرح بولتے صحابہ کا دیوان زندہ باد. ویسے اگر باہر آواز ہو چیخے لگا دو. اور جو صحابہ کی بات ہے زندہ باد افسوس کا مقام ہے. ابے یہ ہاتھ توڑ دے بھائی ہاتھوں سے اس کو. ہاں یہ صحابہ کے لیے اٹھا. شان صحابہ زندہ باد. ہون میں کو مزہ ہے ماشاءاللہ. شاعر کیا خوب لکھتا ہے صحابہ کی شان میں کہ دین نبی کی جو بنیاد روشن جن کی ہے روداد ذکر سے جن کے قلب ہوشاد پیارے صحابہ زندہ باد. آپ سمجھ آگیا زندہ باد ہاتھ اٹھا کے پیارے صحابہ زندہ باد.
پیارے صحابہ زندہ باد، سارے صحابہ پیارے ہیں، سارے جگ سے نیارے ہیں، پیارے نبی ہیں مثل قمر اور اصحاب ستارے ہیں، سارے صحابہ پیارے ہیں، سارے جگ سے نیارے ہیں، پیارے نبی ہیں مثل قمر اور اصحاب ستارے ہیں، جن سے جہاں کو نور ملا، جینے کا دستور ملا، اجڑا چمن ہو گیا آباد، شان صحابہ زندہ باد، پیارے صحابہ زندہ باد، ابو بکر عمر عثمان حیدر چاروں ہیں سب سے برتر، ان کا رتبہ ہے بے شک ساری امت سے بڑھ کر، ابو بکر عمر عثمان حیدر چاروں ہیں سب سے برتر، ان کا رتبہ ہے بے شک ساری امت سے بڑھ کر، چاروں کو جو نہ مانے طنز کرے اور دیتانے، چاروں کو جو نہ مانے طنز کرے اور دیتانے، ہوگا ہمیشہ وہ برباد، پیارے صحابہ، ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ، پیارے صحابہ، شاہ جی ٹیم نہیں ٹیم پختانه سوک سوک دی رو را پختنو کستا سو آوازون کم قسم دے خفا بین گویا خواب ماشاءاللہ میں وہ کلام سنانے لگا ہوں جو میں نے اپنے قائد ملت کو سنایا، وہی کسوک لی دل دا سردار غاڑی سردار دغا سیوی دغا سیوی تشخ لی یاران بدیر بھی خو یار دغا سیوی، مجھ تو سمجھ نہیں آتی نا، لیکن یہاں پر آپ اندھی تقلید کریں، سمجھ گئے کیا کریں؟ اندھی تقلید کریں کہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کہے سبحان اللہ، کیونکہ میں آپ کی اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہوں، میں کچھ اور نہیں پڑھ رہا بھائی، اندھی تقلید کرنی ہے بھائی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ او ہر یو حسین آئینے تگوری چے سڈیر خلیم، ہر یو حسین آئینے تگوری چے سڈیر خلیم، چنورس پگ میتری نشرمیگی رخسار دغا سیوی دغا سیوی، تشخلی یاران بدیر وی خو یار دغا سیوی، او چی پا بحلو پسی زلو یہ یار نکڑلو ہیر، و بلال تا اگورا دمینی بیمار دغا سیوی دغا سیوی۔ شاہ جی ان کے پسندیدہ صرف دو شعر پیش کروں گا، گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسا ہو جو کندھوں پہ تو نانا ٹھہر جاتا ہے، حسینی جب نانا ٹھہر جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نواسا بڑا قیمتی ہے، تو نانا سجدہ لمبا کر دیتا ہے کہ بیٹھے رہنے دو میرے نواسے کو کھیلنے دو، اور بھائی میرا تو سردار ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، جب آپ اپنے پاکستان کے اور دنیا کے پاکستانی اور دنیاوی سرداروں کا جی میرے سردار جی ہے جی ہمارے پٹھان کے تو زمان خان صاحب تھے، تو میں اپنے اوریجنل سردار کی تعریف کیوں نہ کروں جس کو میرے حضور نے فرمایا یہ تیرا سردار ہے، سمجھ گئے بھائی؟ سماعت کیجئے گا، صرف دو شعر اپنے پیارے معوض شاہ صاحب کی پسند کے پیش کروں گا، قربان خود کو کر کے، چیلنج دیتا ہوں ہاتھ اٹھے گا تیرا، قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا، ارے سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا۔ شاہ جی اور دین
نبی بچا لیا. ابھی تو ہاتھ اٹھے نا, انشاءاللہ ابھی 3-4 بندوں کے گھٹنوں کے بل بھی اٹھیں گے وہ انشاءاللہ. کہ دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں, دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں. ارے کہیے علی کے لال نے, کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا. مسلح بچا لیا. اور حضرت گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر, گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر دین رسول پاک کا, دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا. بچا لیا. یہ پیرا رومال دیکھ رہا ہے بھائی, میرا لیڈر ہے جس کو کہتے ہیں قائد ملت اسلامیہ, حضرت مولانا علامہ شیخ فضل الرحمن صاحب. اللہ پاک حضرت کو لمبی زندگی عطا. میں بچپن سے بلکہ خاندانی طور پر حضرت کا کارکن ہوں, چھوٹا سا نکا سا. صحیح ہے بھائی, سماعت کیجئے. میں اپنے قائد کے حوالے سے 2 شعر پیش کروں گا. میرا قائد تو وہ قائد ہے, سبحان اللہ, میرے پاس الفاظ نہیں حضرت کے. دنیا دیکھ رہے بھائی, حضرت کے خانقاہ میں رش لگا ہوا ہے بھائی. جو لوگ ادھر ادھر کرتے تھے نا, مولنا بھائی ٹائم نہیں ہے ابھی, تھوڑا دیر کے بعد اندر آنا. یہ عزت اللہ دیتا ہے, وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. سمجھ گئے بھائی. اور الحمدللہ اللہ پاک نے ان جیسے اکابر کا بڑا لیڈر ان کو بنایا ہے, تو کچھ تو ہوگا اس بندے میں, کچھ تو ہوگا بھائی. آئیے علماء کا ساتھ دیجئے, اللہ کے بندوں علماء کا ساتھ دیجئے, اور اسلام زندہ باد کا نعرہ بلند کیجئے کہ اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد. مولانا اسلام کے پروانے جو اسلام مسلمان ہیں, ہاتھ اٹھا کے پرچم بنا کے فضا میں لہرا کے اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد. ہم پر چمے جمیعت کے رکھوالے ہیں, پروانے ہیں, ہم پر چمے جمیعت کے رکھوالے ہیں, پروانے ہیں. اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد. ہے مولانا فضل الرحمن ثابت قدم کو ہے گرا, ہے ان کے پتر ہاتھ اٹھا کے لہرا کے میری امی جان, عائشہ امی جان, میری امی جان, عائشہ امی جان. آپ کی شان میں اتری ہے, آپ کی شان میں اتری ہے آیات قرآن. میری امی جان, عائشہ امی جان, میری امی جان, عائشہ امی جان. آپ طاہرہ, آپ ساجدہ, آپ رفیقہ آقا کی, آپ عالمہ, آپ زاہدہ, آپ حبیبہ آقا کی, آپ عالمہ, آپ زاہدہ, آپ حبیبہ آقا کی. آپ سے میرے آقا راضی, آپ سے میرے آقا راضی, راضی ہے رحمان. میری امی جان, عائشہ امی جان, میری امی جان, عائشہ امی جان. ساؤنڈ والے
بھائی ذرا کھول دے آواز، امی عائشہ کی شان میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد 2 شعر شان عمر پہ پھر اجازت چاہوں گا، لیکن یہ آخری شعر اتنا پیارا ہے مسلمان زبان خاموش نہ رہے۔ میں آپ کو تنگ نہیں کر رہا باتوں میں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے شاجی کو بھی لگ رہا ہوگا میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے کہ آپ کو آقا بولے ہو میرا آپ سعیدہ ہیں بے شک، آپ کو آقا بولے ہو میرا آپ سعیدہ ہیں بے شک، آپ نبی کی محبوبہ ہیں آپ حبیبہ ہیں بے شک، آپ نبی کی محبوبہ ہیں آپ حبیبہ ہیں بے شک، بات نبی کے سب سے افضل، بات نبی کے سب سے افضل آپ کے ابو جان۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی آخری کرتے ہیں۔ میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے، میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے۔ عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے۔ لیکن عمر کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا ہے، سمجھ گئے؟ ویسے بھی شیطان شارٹ ہو گیا ادھر سے، نام عمر آتا ہے شیطان ابھی بکر کراس کر رہا ہو، سمجھ گئے؟ تو عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلا شعر ان شیوخ کی نظر، تفضل شیخ سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات بیان پر وہ حضرت عمر ہے۔ اور دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں۔ حضرت پیر صاحب دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں۔ ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر وہ حضرت عمر ہے۔ اور صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی، نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی، مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر وہ حضرت عمر ہے۔ اور اس کے بعد بھی اینڈ کروں گا انشاءاللہ۔ دل کرے گا ہمارے پیر سے بابا جی نوجوان بچے دل کرے گا ہوا میں اڑ کے عمر کو داد دوں، لیکن اڑ تو سکتا نہیں ہے، لہٰذا یہ میں کہتا ہوں
میرا دل کرتا ہے کہ ان کے سینوں میں عمر کی محبت ایسی جذب ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ بھی نہیں پائیں گے انشاءاللہ، اور دنیا دیکھے گی کہ عمر کا دیوانہ کیسے عمر کو داد دیتا ہے، اور یہ مسلمان کھڑا ہوگا شعر کے آخر میں اور عمر کو سلوٹ پیش کر کے جائے گا۔ سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے۔ عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم، قبر میں نبی کا پڑوسی، اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا۔ اب حشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہوگی وہ بتا رہا ہوں۔ اگر یہ خدمت تمہارے دل پر وار کرے محبت کا، کیونکہ تیرے کو بھی گزر کے جانا ہے اس خدمت کے سامنے سے، تو عمر کو ایسی داد دینی ہے کہ مزہ آ جائے۔ سماعت کیجئے گا شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے، نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ وہاں پر جو آقا، وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر، وہ حضرت عمر۔ آقا عمر، مولا عمر، مرشد